سورۃ الروم آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے کہ جس طریقے سے وہ قادر مطلق ذات اپنی رحمت برسا کے، بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے انسان کو موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور انسان اگر اللہ تعالیٰ کی صرف اسی ایک قدرت کی نشانی کے اندر غور و فکر کرے تو اسے یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ اتنی بڑی زمین اگر مردہ بارش کے ساتھ اللہ زندہ کر سکتے ہیں تو انسان تو چھوٹا سا ہے، اور اللہ کے لیے یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا بھی آسان اور دوسری بار پیدا کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا تذکرہ فرمایا ان آیات کریمہ کے اندر۔ کل کے درس کے اندر ہوا کے متعلق کافی ساری باتیں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہوا جو آتی ہے بادلوں کو جمع کرتی ہے، بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر بارش برسنا شروع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جی یہ ہوا بڑی اچھی ہے، خوشخبری سنانے والی ہے، یہ چل رہی ہے ٹھنڈی ہوا تو آج بارش بھی آئے گی۔ یہی ہوا اللہ کے حکم سے اگر یہ خشک ہوتی ہے اور یہ کھیتی باڑی جو لوگ کرتے ہیں، فصلیں ان کی تیار ہوتی ہیں، خشک ہوا ان کو زرد کر دیتی ہے اس کی کھیتی کو، تو اب یہی انسان یہ کہتا ہے جی بس کیا کریں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہماری فصل خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہی ہوا اس کے حق میں ہو تو تب اس وقت یہ شکر ادا نہیں کرتا، اور اگر اس کی مخالفت میں ہوا آ جائے، اس کی کھیتی کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دے، تو اب یہ ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ اور تیسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ اور گونگے اور بہروں کے ساتھ، کہ جس طریقے سے کوئی انسان کسی مردہ کو نہیں سنا سکتا، بہرے کو نہیں سنا سکتا، کسی اندھے کو دکھا نہیں سکتا، اسی طریقے سے جو کفار و مشرکین ہیں یہ چونکہ حق بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو لاکھ دلیلیں دو، لاکھ طریقے سے سمجھاؤ، بہت پیاری پیاری آسان طریقے سے مثالیں دو، لیکن یہ اپنی ضد پر پکے ہیں
کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمارے جو بڑے پہلے مر چکے ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے زندہ؟ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، پھر دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ اسی ایک بات پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ جس طریقے سے ایک مردہ ہو، یا جس طریقے سے ایک بہرا ہو، یا ایک اندھا ہو، تو آپ اس کے سامنے جتنا بھی زور لگائیں اندھے کو کیا دکھا لیں گے آپ؟ تو بس یہ اپنی جگہ پہ اندھے بنے کھڑے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی فقط اللہ کا پیغام پہنچانا۔ پھر جو نہیں مانتا تو پھر وہ جانے، ان کا رب جانے، اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے، اور وہاں پر حساب و کتاب کی گھڑی بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، جو ماننے والے ہیں۔ انہیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ کہتے ہیں جب اللہ کی بات ہے، اس کے حبیب کی بات ہے تو حق سچ ہے، بے شک ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، وہ قادر ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا تو وہ کرے گا۔ فانظر، پس دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، نشانیوں کی طرف، کیف یحیی الارض، کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی رب البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم چلا دیں ہوا کو، ہم ہوا چھوڑ دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پس وہ جو زمین والے ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنی کھیتی کو مصفرً، زرد رنگ کا، یعنی کہ جیسے سبزہ تھا نا، وہ سبزہ مان پڑ گیا اور وہ پیلا پیلا سا رنگ ہو گیا، جس طریقے سے وہ خشک ہونا شروع ہو گئی ہو، زرد رنگ دیکھتے ہیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، البتہ اس کے بعد وہ ہو جاتے ہیں ناشکری کرنے والے، ناشکری کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو دعا، پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر جانے والے ہوں۔ وما انت بہاد العمی، یہ جو آیت میں نے پڑھی نا ابھی، فإنک لا تسمع الموتى، اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ میں بھی عرض کروں گا۔ وما انت بہاد العمی، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے، رہنمائی کرنے والے اندھوں کی، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، یعنی کہ جب وہ گمراہی پسند کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا دکھا لیں گے؟ ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پس وہ تو فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ آج کے درس میں یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو اس سے مراد کچھ اور ہے، اور گمراہ طبقہ اس سے مراد کچھ اور لیتا ہے۔ وہ اسی آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، اور وہ گمراہ ٹولہ وہ یہ کہتا ہے، دیکھو جی اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو مردے نہیں سنتے۔ تو اس آیت سے وہ استدلال پکڑتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور جس بیچارے کے پاس علم نہیں ہوگا وہ تو ان کی باتوں سے متاثر ہوگا، بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، نام نہاد مفکرین اسلام قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، اور حدیثیں بھی ایک دو پڑھ لیتے ہیں، عربی کے دو چار لفظ بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، اور شکل تو ویسے کوئی بھی بنا سکتا ہے علامہ والی، کیا مشکل کام ہے، اس پہ ہے کوئی لاکھوں روپے کا خرچہ، بس 2-4 ہزار لگا لو، اور اچھی سی ٹوپی، پگڑی اور چشمہ بھی ساتھ لگا لو، اور بس اس کے بعد پھر ویڈیو بنا لو،
جبہ بھی ملتا ہے آج کل، تو بڑے بڑے جبے ملتے ہیں، بڑے وی آئی پی، تو جیسا دل چاہے جبہ پہن لو۔ اب یہ تو نہیں پتہ کہ اس جبے کے اندر کوئی علم والا ہے کہ سراپے جہالت بیٹھا ہوا ہے۔ اب بہت بڑی پگڑی انسان پہن لے تو اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ پگڑی بڑی ہے تو علم بھی زیادہ ہوگا۔ کوئی بندہ اگر بہت زیادہ باتونی ہو، بہت بولنے والا ہو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ واقعی علم کے ذریعے بول رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو بھانڈ ہیں، کنجر ہیں، کتنا بولتے ہیں اور دوسروں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی محفلوں کے اندر، بہت بڑے بڑے مجمع کے اندر لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں، تو کیا ان کے پاس علم ہوتا ہے؟ وہ تو کنجر لوگ ہیں، وہ تو بھانڈ قسم کے لوگ ہیں، وہ تو جگت باز لوگ ہیں۔ تو آج کل اس قسم کے نام نہاد مفکرین اسلام، اپنے آپ کو سکالر کہلانے والے، بڑے بڑے علامہ کے القاب اپنے آپ کے ساتھ خود فٹ کیے ہوئے۔ ایک دور تھا کہ جب پورے برے صغیر کے اندر کو 2-4 علامے تھے، جن میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علامہ اقبال صاحب مرحوم، یعنی کہ یہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پاس علم تھا۔ اب تو گلی گلی کے اندر جو ہے نا، جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی عالم نہ کہو مجھے، علامہ صاحب کہو۔ اور آج کل ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے، جی مجھے مفتی صاحب کہو، مفت والے مفتی، یعنی حافظ بھی نہیں ہے لیکن کہو مفتی۔ تو پابندی ہے کوئی نہیں، جتنی بڑی دم لگانا چاہو لگا سکتے ہو۔ ایک مثال مشہور ہے نا کہ گلہری کی دم پہ ہلدی لگی تھی، اس نے کہا میں پنساری ہوں۔ تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ جس کو اگر ایک حدیث کہیں سے مل جاتی ہے تو اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں علامہ ہوں۔ تو یہ علامہ کا لفظ جو ہے نا اس وقت بدنام ہو چکا ہے۔ تو اس قسم کے جو علامے ہیں وہ یہی آیتیں پڑھتے ہیں، اور اس قسم کی اور بھی آیات قرآن مقدس کے اندر ہے مختلف مقامات پر۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر میں تھوڑی سی بات کر لوں، تاکہ کم سے کم یہ کہ جو ہمارے پاس ساتھی درس میں یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو کم سے کم یہ کہ وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور آپ کا دوست آپ کو ملتا ہے اور وہ ان سے متاثر ہے تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کی تشریح پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کی تشریح جو ہے آپ نے سمجھی ہے نا، کسی سے سمجھی اپنے پاس رکھیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اچھا ایک اور یہاں پر جو ہے نا یہ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ آگے سے جناب جی ہمارے علامہ نے یوں کہا، جی ہمارے علماء نے کہا، ہمارے اکابرین نے کہا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کے بدلے میں تم قرآن آگے سے پڑھ کے دکھاؤ۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ تو قرآن پڑھ کے اور اس سے گمراہی حاصل کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن کے بارے میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن یہی ہے، اس سے کتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں، کتنے لوگ گمراہی پاتے ہیں۔ اب اسی قرآن کے اندر 28ویں پارے کے اندر سورۃ الصف کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ امت کو اللہ کا پیغام پہنچانا، دوسری ڈیوٹی تھی وَمُبَشِّرًا، وہ مبشر تھے، خوشخبری سنانے والے تھے۔ کس چیز کی؟ برسول، ایک خاص رسول کی، کہ جو میرے بعد آئے گا اور اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب یہی آیت تھی، اور اسی آیت کے بارے میں جب مرزا لاندھی سے پوچھا گیا کہ بھی قرآن میں تو یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ وہ خوشخبری سنانے والے ہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی، جن کا نام احمد ہے، تو غلام احمد ہے، مرزا غلام احمد ہے، تو کہاں سے بن گیا؟ اس نے کہا جی یہ کوئی ہے کرنے کی بات، وہی احمد ہی تو ہوں، یہ آیت میرے بارے میں تو اتری ہے۔ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ تو مرزا قادیانی نے بھی قرآن کی آیت پڑھی تھی۔ تو کیا ہوا کہ اگر یہ جو مماتی ٹولہ ہے، اپنے آپ کو بڑے موحدین کہلانے والے، اور یہ جو گمراہ طبقہ ہے، اگر یہ آیتیں پڑھتا ہے تو قادیانی دجال نے بھی پڑھی تھی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اس احمد سے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ جی اس سے مراد میں احمد ہوں۔ اب کوئی اس گدھے سے پوچھے کہ تو احمد ہے یا غلام احمد ہے؟ تیرے باپ نے تیرا نام رکھا تھا غلام احمد، اس احمد کا تو غلام ہوگا
جو غلام ہوتا ہے. اچھا پھر مزے کی بات، اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ. تو مرتضیٰ، مصطفیٰ، یہ بھی ہمارے نبی کے صفاتی نام ہیں. یعنی جو باپ تھا وہ بھی مرتضیٰ کا غلام. اس نے کہا میرا بیٹا بھی احمد کا غلام. اس نے کہا کہ نہیں، میں غلامی قبول نہیں کرتا. غلام بادشاہ بن سکتا ہے؟ غلام غلام رہتا ہے نا، بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے. تو ہمارے نبی پاک تو بادشاہ تھے، وہ احمد تھے، یہ غلام تھا ان کا. لیکن اس نے کہا نہیں، غلام کا لفظ سائڈ پہ رکھو، یہ میں ہوں. زبردستی، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی میں علامہ ہوں، میں فلاں چیز ہوں. اس نے کہا میں ہوں احمد. تو یہ جو گمراہ طبقہ ہے نا، گمراہ ٹولہ ہے، یہ بھی اس قسم کی آیات پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کے اندر آپ پڑھو تو صحیح، قرآن میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. بات ہی ختم ہو گئی. جب اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں جو ذکر چل رہا ہے، اب ہم نے آج صرف یہ آیت تو نہیں پڑھی، سورۃ الروم شروع سے آپ پڑھ رہے ہیں نا. ہر روز مشرکین کا تذکرہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ لوگ نہیں مانتے تھے اور وہ اکثر شرک کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی، ان میں غور و فکر کی دعوت دی، تو وہ پھر انکار کرنے والے تھے. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو پوری سورت جب ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، تذکرہ ان کافروں کا چل رہا ہے، تذکرہ مشرکین کا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن مردوں کا تذکرہ فرمایا، یہ حقیقی مردے نہیں ہیں، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. یہ ایسے جس طریقے سے ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے نا، یہ عام فہم زبان میں ہے، بالکل عام فہم. یعنی کہ ہم کسی سے مثلا اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، شاگرد سے بات کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو سمجھا کے پھر کہتے ہیں وہ مر تو نہیں گیا، سن رہا، میری بات نہیں سن رہا، مر گیا. تو کیا وہ مر چکا ہوتا ہے؟ اچھا ہم اندھے ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اس کو تو مر چکا ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو اندھا ہے، میں تو زندہ ہوں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تو سنتا ہی نہیں ہے، میری بات سمجھتے ہی نہیں ہے، جو زندہ ہوتے ہیں وہ تو سنتے سمجھتے ہیں. تم مر تو نہیں گیا کہیں؟ محاورہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ مرد ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یہ بہرے ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یہ اندھے ہیں، آپ ان کو نہیں دکھا سکتے. تو کیا سچ میں وہ مردے بھی تھے اور اندھے بھی تھے، یا یہ کہ جو بندہ مر چکا تھا وہ اندھا بھی تھا، وہ ساتھ بہرا بھی تھا؟ کیا سارے لوگ جن کے لیے قرآن کی آیت اتری ہے، وہ سب کے سب جو اگر مردے گن لیتے ہو تو کیا وہ مردے اندھے بھی تھے اور بہرے بھی تھے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ ان مردوں کے بارے میں بات ہے ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو مردے قرار دے رہا ہے کہ یہ مردے ہیں. یہ ایسے جس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے لیے بہت فکر مند تھے، بہت زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ہدایت پر آ جائیں، تب اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی آپ تو اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو کفار و مشرکین ہیں، اس گروہ کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ گویا کے مردے ہیں، گویا کہ گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں. یعنی کہ حق بات نہ دیکھتے ہیں، کہ بندہ انسان دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر لیتا ہے. اندھے تو نہیں تھے، دیکھتے تو تھے. اچھا پھر جیسے کہ ایک انسان بہرا ہوتا ہے کہ ہم پیٹ کے تھک جائیں اور وہ سنے ہی نہیں، کان تو ٹھیک ٹھاک تھے، بات توحید کی نہیں سنتے تھے نا. باقی تو بڑے بڑے تاجر تھے، نفع نقصان کو سمجھتے تھے، بڑے بڑے شعراء تھے. لیکن جب بات قرآن کی آتی تھی تو یہ اندھے بن جاتے تھے، بہرے بن جاتے تھے، گونگے بن جاتے تھے، آگے کو بات ہی نہیں کرتے تھے. اچھا پھر اسی آیت کا جو آخری جملہ ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو. یعنی کہ جو مومن ہے آپ اس کو سنا سکتے ہیں. اسی آیت کے شروع میں کیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہاں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آپ ان کو سنا سکتے ہیں. تو پھر یہ مردہ ہیں، ایمان والے زندہ ہو گئے نا، تو پھر وہ کافر مر گئے ہیں، گویا کہ مر گئے ہیں. فہم مسلمون، ان کو کیوں سنا سکتے ہیں ایمان والوں کو؟ اس لیے کہ فہم مسلمون، وہ تو فرمانبردار ہیں.
وہ تو اطاعت قبول کرنے والے ہیں۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مردے ہیں ان کے دو گروہ ہیں، ایک خاص ایک عام۔ خاص سے مراد انبیاء کرام ہیں، ایک انبیاء کی جماعت ہے، اور دوسرے عام مردے ہیں جو عام لوگ مر جاتے ہیں۔ تو جو انبیاء ہیں، انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ جمہور کا، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں، چاروں امام سوائے ان پتھریوں کے، ان مماتیوں کے، ان گمراہ ٹولے کے، کیونکہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے فتاویٰ کی کتابیں، ان کے اندر آپ اٹھا کر فتوے پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو واجب الاعادہ ہے۔ جس کا عقیدہ حیات النبی کا نہیں ہے، وہ نبی کو زندہ نہیں مانتا روضہ پاک کے اندر، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے، یہ الگ ٹولہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حیات النبی کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اختیاری مضمون ہو، یہ لازمی مضمون ہے، کوئی مانے خیر ہے کوئی نہ مانے خیر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے خاتم النبیین اس میں اتفاق ہے، ایسے حیات النبی پر بھی اتفاق ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حدیث پاک ہے، انبیاء قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو کسی جگہ سے درود شریف پڑھتا ہے تو میرے پاس پہنچایا جاتا ہے بائی نیم، فلاں بن فلاں کی طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لیجئے۔ اور اگر کوئی میرے پاس آ کر درود و سلام پڑھتا ہے تو سمعتہ، میں سنتا ہوں، جو سلام کرتا ہے تو سنتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جیسی بات ہے، حیات ہیں تو سنتے ہیں، حیات ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سب نبی زندہ ہیں۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام وہ عالم برزخ میں ہیں، اس روضہ پاک کے اندر وہ موجود نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ حج پر جائے نہ عمرہ پر، وہاں نہ جائے، مدینہ طیبہ نہ جائے۔ چلو حج کرنا بھی ہے، عمرہ کرنا ہے، تو حج عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے۔ یہاں طواف کرو، صفا مروہ کے سعی کرو، یا مینا عرفات جاؤ حج کرنے کے لیے، تو یہاں پر مدینہ میں تو اس بندے کا کام ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے، اسے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب موجود ہیں وہاں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں تو آقا سنتے ہیں، اور آقا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کا جسد اطہر بالکل صحیح سلامت ہے، اور آپ کو جو حیات حاصل ہے برزخی، وہ اس حیات سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو حیات النبی کا جو عقیدہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، جو کہتے ہیں جی عالم برزخ میں اور وہ علیین میں ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں ایک خالی جسم ہے اور روح جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم اس حیات سے اعلیٰ مانتے ہیں، تم تو یہی قبر میں مانتے ہو، ہم تو اس سے اوپر علیین میں مانتے ہیں۔ یہ دھوکہ تم کسی اور کو دو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ان گمراہوں کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ بات یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ روضہ اقدس میں جسم ہے، روح ہے ہی نہیں، نہ آپ سنتے ہیں نہ آپ کو پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے اور روح ہے اوپر، تو وہاں اوپر کو جا سکتے بات کرنے کے لیے؟ تو جب نبی سے تعلق ہی ختم ہو گیا، واسطہ ختم ہو گیا، تو پھر مدینہ جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ بتائیے۔ تو یہ صرف باتیں ہیں کہ ہم جی اس سے اعلیٰ مانتے ہیں، تم تو صرف اتنا مانتے ہو، ہم اس سے اوپر مانتے ہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ جتنا حکم ہے اتنا مانو، اور جسم کو روح سے الگ کرنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ روح اور جسم کے متعلق آپ کو ایک بہت اہم ترین بات سناؤں۔ اس دنیا کے اندر روح اور جسم
دونوں اکٹھے ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ اکٹھے ہیں نا. تو اس دنیا کے اندر یہ دونوں اکٹھے ہیں، لیکن جو اہم ہے وہ جسم ہے. روح تو ساتھ ہے ہی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کوئی بندہ ہماری روح کو تھپڑ لگا لے اور جسم کو پتہ ہی نہیں چلے. ہو سکتا ہے ہماری روح کو قید کر لے اور جسم کو خبر ہی نہ ہو. یہاں جسم اہم ہے، یہاں جسم اہم ہے اس لیے کہ روح میں نظر نہیں آ رہی نا، تو جو جسم ہے وہ اہم ہے. تو یہاں پر جسم کے اوپر معاملات سارے کے سارے چلتے ہیں. جسم کو کہیں چوٹ لگتی ہے، کوئی بھی دکھ سکھ ہوتا ہے، لیکن وہ روح کو محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ساتھ محسوس ہوتی ہے. جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، برزخ کا دھوکہ دیتے ہیں. برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں. تو کیا یہ پردہ نہیں ہے جو منو مٹی کے نیچے انسان چلا گیا؟ تو یہی عالم برزخ ہے. اب وہاں جب انسان چلا جاتا ہے تو وہاں پر پھر جسم اور روح دونوں کا تعلق ہے، لیکن وہاں جو فوقیت ہے وہ روح کو ہے. یہاں جسم کو تھی، وہاں روح کو ہے. لیکن وہاں پر جیسے یہاں جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، روح کو بھی ساتھ محسوس ہوتا ہے. وہاں اگر روح کو ہوتی ہے تو جسم کو ساتھ محسوس ہوتا ہے. آگے بات سمجھ؟ یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ یہ جسمانی ماحول ہے، وہاں روحانی ماحول ہے. تو وہاں روح کو فوقیت ضرور حاصل ہے، لیکن جیسے جسم کو یہاں تکلیف ہوتی ہے تو روح ساتھ ہے، اسی طریقے سے وہاں پر بھی اگر روح کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم ساتھ ہے. روح اور جسم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر جدا ان کو کر دیا جائے تو پھر عذاب ثواب کی کہانی ختم ہو جاتی. عذاب ثواب کی کہانی ختم ہو جاتی ہے نا. اب ایک انسان چوری کرنے جاتا ہے تو بتائیے کہ وہ جسم جاتا ہے کہ روح بھی ساتھ ہوتی ہے؟ دونوں جاتے ہیں نا. اور اس کے بعد جب باری سزا کی آتی ہے وہاں پر قبر میں، یہاں سے چوری کی دونوں اکٹھے گئے تھے، جب قبر میں اس کو لتر لگنے کی باری آتی ہے تو روح بھاگ جاتی ہے سجین میں. وہ لیجین بھاگ جائے، سجین میں بھاگ جائے، اور جو جسم ہے اس کو لتر لگے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات یہ کہ سزا جزا تو تبھی ممکن ہے، احساس تبھی ممکن ہے جب دونوں یہاں بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہاں بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو نبی قبروں میں زندہ ہیں. حیات النبی کا جو عقیدہ ہے یہ اتفاق کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف معتزلہ ایک فرقہ تھا، معتزلہ، ان کے اپنے نظریات تھے، وہ گمراہ تھے، اور پوری امت مسلمہ نے ان کو گمراہ قرار دیا. ان معتزلہ کے بعد ان پتھریوں کا یہ عقیدہ ہے، مماتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک روضہ پاک کے اندر حیات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے پڑھو بھی پہنچتا ہے، وہاں پڑھو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ وہ تو علیین میں ہے. جب یہاں بھی پہنچتا ہے وہاں بھی پہنچتا ہے تو پھر وہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لاکھوں روپے لگا کے جاؤ اور وہاں بھی پھر وہی پہنچانا ہے تو اپنے گھر بیٹھ کے پہنچاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہاں سے پہنچتا ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام سنتے ہیں، پھر جواب عنایت فرماتے ہیں، تو پھر ایمان تازہ ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی روضہ پاک کے اندر حیات نہیں ہے، تو میں آج آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں. ان کے چہرے دیکھیں توجہ کے ساتھ، پھٹکار نہ ہو تو پھر آ کے مجھے کہہ دینا. نبی کو زندہ نہ مانے اور چہرے پہ پھٹکار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ہو. رونق نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. چہرے کے اوپر پھٹکار واضح نظر آئے گی، جیسے دھتکارا ہوا چہرہ ہوتا ہے. اور جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اور پھر جب یہ آقا علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا تو وہاں جا کر ان کے چہرے جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو آقا علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ آ گئے ہیں تو آقا ان سے رخ پھیر لیں گے، اس لیے کہ یہ امت کو آقا سے دور کرنے والے لوگ ہیں. تو ایک تو کہ خاص ٹائم پھر پورا ہو جاتا ہے، کیا کریں. دوسرا مختصر عرض کرتا ہوں، جو دوسرے عام مردے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے اور صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے دور سے اس میں اختلاف ہے تو اس میں اب بھی اختلاف چلتا رہے تو کوئی بڑی بات نہیں. جو کہتے ہیں سنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نہیں سنتے وہ بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اکثریت اسی بات پر ہے کہ سنتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ نہیں سنتے ان میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے. ان کا مسلک یہ تھا کہ مردے عام یہ نہیں سنتے، لیکن جو کہتے ہیں کہ سنتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام عمر کا ہے، دوسرا نام عبداللہ بن عمر کا ہے. بڑے بڑے نام ہیں. اور یہ اختلاف کہاں سے ہوا؟ جب غزوہ بدر کے اندر 70 قریش کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے
تو وہ جو بدر کا مقام تھا نا، وہاں پر کھائیاں تھیں، گڑھا سا تھا، وہاں پر ان سب کو ڈال دیا گیا۔ 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ آپ نے خطاب فرمایا، جو مرے ہوئے تھے کافر۔ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا کہ تم نبی کا مقابلہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے، بتاؤ تم نے اللہ کا وعدہ کیسا پایا؟ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو عمر آگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ کو سنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تجھ سے زیادہ سنتے ہیں، تجھ سے زیادہ سنتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تو آگے سے جواب دے رہا ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے، سنتے ہیں۔ تو اسی بات سے عمر کا پھر عقیدہ یہی ہو گیا کہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا کہ سنتے ہیں۔ تو امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اس بات کو نہیں مانتی؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات صرف انہی کے ساتھ خاص ہو، یعنی سب کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے۔ اور بعض نے یہاں تک بھی کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا، اللہ کے نبی کی بات انہوں نے سنی تھی، اس کے بعد پھر وہ مر گئے تھے، یعنی مرے ہوئے تو تھے، اللہ کے نبی کی بات سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ زندہ کر دیا تاکہ میرے نبی کی بات سنو، اس کے بعد پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، بلکہ عام مردے بھی سنتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سارے نہ سنتے ہوتے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبرستان سے جب تم آتے ہو نا مردے کو دفن کر کے، تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی وہ سن رہا ہوتا ہے، باتیں ختم ہو گئی نا، آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو دنیا کے اندر تمہارے جاننے والا کوئی بندہ تھا، یعنی کہ رشتہ دار کی نہیں ہے، دوست تھا، کوئی بھی تھا، رشتہ دار تھا، جو بھی تعلق والا تھا، جو تمہارے ساتھ جان پہچان رکھتا تھا، وہ مر گیا، تم اس کی قبر پہ جاتے ہو، تم جب وہاں سلام کرتے ہو وہ پہچان بھی لیتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دیکھو، اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں کہ جا کے تم سلام کرو، کسی حدیث میں کبھی کسی نے پڑھا سنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ درختوں کو سلام کرو، پتھروں کو سلام کرو، گھاس کو سلام کرو، نہیں نا، قبرستان میں جا کے مردوں کو سلام کرو، تو کوئی بات تو ہے نا۔ فرمایا سنتے ہیں اور پھر پہچانتے ہیں، فلانا ہمارا دوست ہمیں ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، فرمایا کہ بس بات یہ کہ وہ جواب نہیں دے پاتے۔ تو سارے مردے سنتے ہیں، اور اسی کے ساتھ عذاب ثواب کی بات سمجھ آتی ہے نا کہ اگر وہ سنتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اگر زندہ نہ ہوں، جیسے مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ گل سڑ گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، یعنی نیک کے لیے جنت ہے اور بد کے لیے جہنم ہے۔ تو پھر جنت جہنم کا احساس تبھی ہوگا جب وہ زندہ ہوگا، جب وہ سنے گا۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، بے شک بعض صحابہ کبھی یہ ایک نظریہ تھا کہ وہ نہیں سنتے، لیکن اکثر کی رائے یہ تھی اور بڑے بڑے صحابہ کی رائے ہے، تو ہم اسی طرف ہی جائیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ انبیاء تو سنتے ہی سنتے ہیں، عام مردے بھی سنتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو پھر وہ نبی کے بارے میں جب کہہ دیتے ہیں تو عام مردوں کے بارے میں کیوں نہیں کہیں گے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ، جب تم ان باتوں کو نہیں مانتے تو بس پھر اپنا تمہارا جو الگ گروہ ہے تم اس کو شو کرو کہ ہم فلانے ہیں، کیوں توحید کو بدنام کرتے ہو؟ کہتے جی یہ اگر ان کی بات مان لیں تو پھر تو لوگ جائیں گے قبروں پہ، قبر پرستی شروع ہو جائے گی۔ ہے کو کرنے کی بات؟ کیا جن کا یہ عقیدہ ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے تو کیا ہم قبر پرستی کرتے ہیں؟ یعنی کہ ایک خام کا محو بات ہے، بھئی ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے، ہو سکتا ہے، مفروضوں پر تمہارا نظریہ قائم ہے۔ اللہ نے جن کا عقیدہ درست رکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ پکے کھڑے ہیں الحمدللہ، وہ کیوں شرک کریں گے؟ ہاں تم ہر بات کو کہو شرک شرک شرک، یہی کر کے اور ان لوگوں نے دیوبندی اور بریلوی کی تفریق قائم کر کی اور ان کو ہم سے الگ کر لیا۔ یہی ہے گمراہ ٹولہ جو دیوبندی نہیں ہے لیکن دیوبندی کہلواتے ہیں اپنے آپ۔ تو حقیقتاً دیکھا جائے تو جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ دیوبندی جو ایک نمبر دیوبندی ہیں وہ اور بریلوی سیم ایک چیز ہے، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے، ان کے نظریات بالکل ایک ہیں، ان کی فقہ بھی ایک ہے، سب کچھ،
لیکن ایک ٹولہ بیچ میں آیا اور اس نے کہا جی یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو مشرک ہیں. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں اور یہ ان کے نظریات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں تو گستاخ ہیں. گستاخ تو وہ تو ہیں واقعی، لیکن دیوبندی تو نہیں تھے. لیکن انہوں نے جو اپنے اوپر لکھوا رکھا تھا، گوشت ہو کتے کا، لکھا ہوا بکرا. اب نظر تو نہیں آئے گا نا، وہ لکھا ہوا جو نظر آئے گا، اندر تو نہیں پتہ اندر کیا کہانی ہے. تو اپنے آپ کو انہوں نے دیوبندی بنا کر اور اس طریقے سے تفریق پیدا کر دی ہے. تو اہل سنت سے وہ خارج ہیں. قرآن کی آیات وہ ایک نہیں 20 یوں پڑھتے رہیں، ہم ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اپنی مرضی کی تفسیر بھی نہیں کرتے. تفسیر وہ کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے کی ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے اور اس کے بعد پھر وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرتے رہے. وہ تورات کے جو علامہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جو یہودیوں کے بڑے بڑے پنڈت پوپ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ تورات کے عالم تو تھے، لیکن وہ بندے کو دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ آیت پھر وہ آگے پیچھے کرتے تھے، اس باب میں یہ، اس میں یہ ہے. بندے کو دیکھتے تھے پیسے والا کہ بھوکا ہے، بس پیسے والا ہے تو کہتے تھے تیرے پاس گنجائش ہے نہیں، اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے. تو بھوکا ہوتا تھا پکڑو اس کو، ابھی اس کا ہاتھ کاٹو، اس نے چوری کی ہے. تو یہاں پر تو یہ نظریات ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اپنے آپ کو علامہ اور بڑے بڑے خطیب یورپ ایشیا اور کیا کچھ، لیکن حقیقت وہی ہے کہ یہ گمراہ طبقہ ہے. ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور جس کا عقیدہ حیات النبی کا نہیں ہے وہ کچھ اپنے آپ کو کہلواتا رہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.